الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی نبی پاک کے قریب ہونے کا فارمولہ قیامت کے دن یہ ہے کہ ہم دنیا میں کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک بڑی مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو مہربانی ہے، اگر اس پر توجہ کریں کہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہے، اور اس دن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بتائیں کس کے پاس جانا ہے، کس کے قریب ہونا ہے، تو یقیناً اس دن ایک ہی ہستی ہے جس سے سارے ہی مسلمان چاہیں گے کہ ہماری ملاقات ہو جائے یا ہم ان کے قریب ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے انہیں مقام محمود عطا فرمایا، اور وہی ہیں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شفاعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اسی کی نہیں چلنی قیامت کے دن، سب سے پہلے نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، اور نبی پاک کے جو قریب ہو جائے گا اس کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ کتنے پرابلمز ہیں قیامت کے دن، گرمی بھی ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج سوابیل پر ہے، پیاس سے برا حال ہے، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں، نہ ماں پوچھے، نہ والد پوچھے، نہ دوست کام آئے، نہ پیسے کام آئے۔ اعمال نامے کھلیں گے، اعمال ناموں کو تولا جائے گا، پل صراط سے گزارا جائے گا۔ کوئی ایک پرابلم، کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، لیکن اگر ان تمام مصیبتوں کا حل ڈھونڈیں کہ کیسے سولیوشن مل سکتا ہے، کیسے آسانی ہو سکتی ہے، تو آپ یقین کریں کبھی موقع ملے نا تو قیامت کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ہے یا پڑھ سکیں تو قیامت کی ڈیفیکلٹیز کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا پرابلمز ہوں گے، کیا کیا مسائل ہوں گے، اور ان سارے مسائل کا حل کیا ہے، تو آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی کہ اگر ان کا قرب مل گیا، وہ راضی ہو گئے، تو سب حل ہو جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اپنے کلام میں بہت پیارے انداز سے سب پرابلمز کا ذکر بھی کیا اور ساتھ سولیوشن بھی بیان کیا، یعنی پہلی لائن میں پرابلم اور دوسری لائن میں سولیوشن۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، مسئلہ بھی بیان کیا، حل بھی بتا دیا۔ آپ فرماتے بڑی پیاس لگے گی نا تو کیا ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ والد کام آئے گا، بگ پرابلم۔ سولیوشن کیا ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرما دے یہ ہے، مل کر صلی اللہ
یہاں تو درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کرو، میں تو درود ہی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ جتنے پڑھو گے اتنا قریب ہو جاؤ گے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ. اعمال نامے کھلیں گے. ہم کو تو پہلے ہی پتا ہے گناہ زیادہ ہیں، شرمندہ ہو جائیں گے، عیب کھل جائیں گے. مگر سنو اس دن آقا کا کام کیا ہوگا کہ فرماتے ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ. اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ. پل صراط کتنا مشکل پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. مگر سنو میرے آقا وہاں بھی کتنی مہربانی کریں گے کہ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. میرے رضا کہتے ہیں جب آقا وہاں ہوں گے اور اللہ کو پکار رہے ہوں گے تو ہمارا کام تو آسانی ہو جانا ہے نا. بلکہ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈرتے ہوئے نہیں گزریں گے، ہاں گھبراتے ہوئے نہیں، لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. اے رضا جب نبی پاک سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، آقا وہاں موجود ہیں، تو پھر جھومتے ہوئے اور قدم جماتے ہوئے گزریں گے. کہتے پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوباں کہتے پیر جما جما کے بڑے محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ. کہتے ڈرتے ہوئے نہیں گزروں گا پل سے، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے یہ ہیں صلی اللہ. اب دوبارہ آ جاؤ پھر حدیث سنو. حدیث کا مضمون ہے کہ بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اب بتاؤ قریب ہونا کتنا بڑا انعام ہے اور دور ہونا کتنی بڑی محرومی ہے. اگر قریب ہونا ہے تو پلیز درود پاک کی کثرت کیجئے، فضول کاموں سے اپنا وقت نکالیے. بہت سارا ٹائم یہ موبائل فون، یہ سوشل میڈیا بہت ہمارا وقت لے جاتا ہے. کوشش کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اہل سنت کے مزے ہیں کہ کیا بات ہے. اللہ والوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، ان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، دلوں میں محبت رسول، محبت اولیاء بڑھتی ہے. اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیا عظیم ہستی ہیں، کیا ان کا مرتبہ ہے، کیا ان کا مقام ہے. اتنے بڑے ولیوں کے سردار ہیں کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. اللہ نے ایسا مقام دیا. سبحان اللہ. کچھ اولیاء وہ گزرے ہیں جو زندگی کے کسی موڑ پر یوں سمجھیے کہ ان کو توبہ کا تحفہ ملا، ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، پھر وہ اللہ کے ولی بن گئے. ایسی بہت ساری واقعات. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ توبہ سے پہلے پہلوان تھے. حضرت فضیل بن عیاض کہ وہ ڈاکو تھے. پھر اسی طرح حضرت حبیب عجمی کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ پہلے سود کا کام کرتے تھے، توبہ ملی، اتنی عبادت کی. حضرت بشر حافی شراب پیتے تھے اور اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ کتنا بڑے اللہ کے ولی بن گئے. یعنی ایسے بھی اللہ والے ہیں. اچھا اس پہ ہم سب کے لیے ایک درس بھی ہے، میں کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، رب چاہے تو میں بھی ولی بن سکتا ہوں. ہاں اس میں امید ہے، تو دعا بھی کرتے رہا کرو میرا رب چاہے. ہاں میں ہوں کسی قابل نہیں، مگر سبحان اللہ. اب یہ بات سن کر نا پیر و مرشد میرے امیر اہل سنت کا ایک شعر سنو، کیا پیاری بات وہ کہتے ہیں. تو اپنی ولایت
کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا ستایا الہی میرے غوث کا ستایا الہی۔ اب یہ امیر اہل سنت کی دعا دیکھیں، مانگنا چاہیے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، کون سا وقت قبولیت کا ہو، کب دل سے دعا نکلے اور اللہ پاک چاہے تو اپنا ولی بنا دے۔ ہاں میرے رب کی عطاؤں میں روک نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا اگر آپ جن بزرگوں کے میں نے نام لیے نا، ان کی ہسٹری پڑھیں تو ایسے ایسے ان کے معاملات تھے، مگر ایک توبہ، ایک اچھا کام، کسی کی دعا لگ جانا۔ خود خواجہ غریب نواز، آپ ایک نوجوان تھے، بڑا پیسہ تھا آپ کے پاس، ایک پورا باغ تھا آپ کے پاس، اور آپ کے باغ میں ایک بزرگ آئے، ادب سے پیش آئے، مہربانی کر کے کہتے نا بڑے پیار سے محبت سے ان بزرگ کو انگور کا خوشہ پیش کیا، کہتے نا با ادب با نصیب۔ وہ پیر صاحب، وہ بزرگ جو تھے شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو نوجوان بڑا اچھا لگا، اپنی جھولی سے خلی کا ٹکڑا نکالا، انہیں کھلا دیا۔ شیخ معین الدین چشتی نے جب وہ چھوٹا سا خلی کا ٹکڑا کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی، انہیں معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز بنا دیا۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو بندہ بس دعا کرتا رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، با ادب بھی رہے۔ ہاں بے ادبی سے بھی بچنا ہے، بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچنا ہے، ان کی باتوں سے بھی بچنا ہے۔ آج کل صحبت جو ہے نا سوشل میڈیا سے مل جاتی ہے، ہاں ہم آپس میں کون ملتا ہے آج کل، اتنا کہاں ٹائم ہے، لیکن لوگ سنتے سب کو ہے نا، تو جب بے ادبوں کو سنتا ہے نا تو پھر سمجھ لو وہ بے ادب کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ ہم نے سننا بھی با ادب کو ہے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ کو سلیکٹ کیا گیا، آپ کو یوں سمجھیے پیدائش سے پہلے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں اس واقعے کو اس لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ بغداد معلیٰ میں ایک نوجوان ہے، اور اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو بھوک ستایا تھا، اس نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یار یہ سیب میں نے پوچھا تو نہیں کس کا تھا، مجھے معلوم کرنا چاہیے کس کی ملکیت ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، سیب کا باغ تھا، دریا کے کنارے تھا۔ ریئلائز کیا کہ اسی باغ کا سیب میں نے آگے نہر میں کھایا ہوگا۔ مالی کے پاس گئے کہ حضرت معاف کر دیں، آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ کہتے ہیں ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا حضرت پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط بتائیں؟ شرط یہ ہے کہ اتنے اتنے مہینے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی۔ اب ذرا سوچیں، ایک سیب بندہ کہے بھائی ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہیں کرو معاف، لیکن وہ خوف خدا والا نوجوان تھا نا، جتنے دن کی بات ہوئی اتنے دن مزدوری کی، پانی دیا پودوں کو، رکھوالی کی۔ پہلی شرط پوری ہوئی کہ حضور اب تو معاف کر دیں، کہ دوسری شرط باقی ہے، کہ وہ بھی بتا دیں۔ کہ وہ شرط یہ کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی پڑے گی، اور سنو وہ اندھی بھی ہے، ہاتھوں سے لولی بھی ہے، پیر سے لنگڑی بھی ہے، زبان سے گونگی بھی ہے۔ اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو ایسی لڑکی کے بارے میں بتائے کون شادی کرے گا؟ مگر وہ نوجوان کہتا ہے پھر تم معاف کر دیں گے؟ کہاں پھر معاف کر دوں۔ نکاح ہوا، اپنے کمرے میں گئے، ڈر کے واپس آ گئے کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، وہ تو سب کر سکتی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی اندر موجود ہے، بات بھی کر رہی ہے، سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، کوئی غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ فرمایا نہیں بیٹا، بات یہ ہے میری بیٹی کی میں نے پرورش بڑی پرہیزگاری کے ساتھ کی ہے۔ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، گونگی اس لیے کہ کبھی حرام بات زبان سے نکلی نہیں، بہری اس لیے کہ کوئی حرام بات سنی نہیں، اس کے ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا تھا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے نہیں، پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا کبھی حرام جگہ پر بغیر اجازت بے پردہ گئی نہیں۔ بیٹا اصل میں بات یہ، بیٹی بڑی نیک تھی، مجھے اچھا رشتہ چاہیے تھا، نیک رشتہ چاہیے تھا۔ جب تم آئے تھے نا میرے پاس سیب کا حق بخشوانے میں سمجھ گیا خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہے تمہارے اندر، مگر میں نے پھر بھی ٹیسٹ کیا، تمہیں 1-2 مہینے کام کروایا، وہ بھی کر لیا تم نے، میں سمجھ گیا تم سے زیادہ نیک رشتہ مجھے مل نہیں سکتا۔ بیٹا جاؤ، وہی تمہاری بیوی ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے
ایک طرف ایسا خوف خدا والا نوجوان، دوسری طرف ایسی پارسا بیوی، اور جب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو آپ جاننا چاہیں گے ان کے یہاں اولاد جب ہوتی ہے تو وہ کون ہوتی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے، واقعہ کئی بار سنا، مزہ بھی بہت آتا ہے، نعرے بھی لگاتے ہو، بٹ وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ، کچھ سیکھنا بھی تو ہے نا۔ یہاں بزرگوں کو بھی سیکھنا ہے اور نوجوانوں کو بھی سیکھنا ہے۔ پہلے بزرگوں سے عرض کر دیتا ہوں، یہ نوجوانوں سے بھی عرض یہ ہے، ہماری پریورٹی لسٹ کیا ہے؟ جب ہم شادی کرنے بچے کی جاتے ہیں یا بچہ خود نوجوان بیٹھے ہیں، ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ لڑکی کیسی ہو؟ 3-4 شرطیں، خوبصورت ہو، ذرا اچھا سا جہیز لے کر آئے، خاندان اچھا ہو، بس تعلیم یافتہ ہو تو اور اچھا ہے، 3-4 چیزیں۔ اچھا لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اگر لڑکی والے مجھے سن رہے ہیں، بزرگ اپنے بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی خوبصورتی تو اس کے جیب سے ہوتی ہے، رنگ روپ نہ بھی ہو، پیسے والا تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن بہرحال چلو دکھنے میں اچھا ہو، پیسہ ہو، ذرا غلط کوئی کام، بڑے غلط کام نہ کرتا ہو۔ اچھا ہمارے یہاں غلط کام بھی اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں، ہماری لسٹ کچھ اور ہے، شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، ہیروئنچی نہ ہو، نشئی نہ ہو، ایسے کام نہ کرتا ہو کہ جس میں معاشرہ برا کہے۔ یعنی ہمارے نزدیک برائی بھی وہ والی برائی ہے جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ یہ چیک کرتے ہو کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ شراب پینا حرام، مگر نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا حرام، مگر بے نمازی کے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پیسے کتنے کماتا ہے یہ ضرور چیک کرتے ہیں، کدھر سے کماتا ہے یہ چیک کرتے ہیں۔ حرام کمانے والے کو اپنی بیٹی دینا چاہ رہے ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ سود کا کام کر رہا ہے، سود کھانے والے کو تو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے، تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہو جو رب سے جنگ کر رہا ہے، بچے گا، بربادی ہونا ہے۔ اچھا پیسے حرام کے ہیں، آپ کی بچی کو بھی حرام کھلائے گا، آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا، بٹ nobody care، کون خیال کرتا ہے اس چیز کا؟ اللہ اکبر۔ اور اے نوجوانوں جو اپنی ہونے والی بیوی کے لیے، بچوں کی ماں کے لیے جو ڈیمانڈیں ہماری، پہلی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو عورت، ماں جو ہے نا وہ سب سے پہلی درس گاہ ہے بچے کی۔ اگر ماں کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ عورت جو ہے باعملی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے غوث پاک جب پہلے دن مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم نے 18 پارے زبانی سنا دیے۔ پہلے تو قاری صاحب حیران ہو گئے، پھر کہا اور 19واں بھی پڑھو، کا اتنا ہی یاد ہے؟ کدھر سے یاد کر کے آئے؟ پہلے دن مدرسے میں آئے ہو؟ کہتے بات یہ میری ماں حافظہ 18 پاروں کی تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے۔ ٹھیک ہے یہ ان کی کرامت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ماں نیک ہے تو بچے پر اس کا اثر آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ امام حسن اور امام حسین کو جب دودھ پلاتی تھی اور جھولا دیتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ تلاوت قرآن کرتی تھی۔ اب بتاؤ نا کیسی اولاد ملی؟ تو سب سے پہلا جو مدنی پھول ہے نا اس پورے واقعے سے کہ رشتہ کرتے وقت دیکھنا کیا ہے۔ غوث پاک کے جو نانا جان تھے انہوں نے بچے سے لڑکے اس بندے سے یہ نہیں پوچھا پیسے کتنے ہیں، کماتے کتنا ہو، یہ دیکھا خوف خدا بس میری بیٹی۔ اب یہ رب کو راضی کر رہا ہے نا، یہ فارمولا اگر آج سمجھ آ جائے نا، یقین کریں ہے بڑی گہری لائن، آج اس لائن کو یاد کر لو۔ اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو، یا خود لڑکا سوچ رہا ہے کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے، یا میری بہن اگر کوئی سوچ رہی ہے، شادی اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہو۔ جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا۔ اس سے شادی مت کرنا یا ادھر رشتہ مت کرنا جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کیونکہ اگر رب ناراض ہے نا تو لائف برباد ہو جانی ہے۔ ایک لائن میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ اب رب کو راضی نمازی کرتا ہے، بے نمازی نہیں کرتا۔ رب کو راضی حلال کمانے والا کرتا ہے، حرام کمانے والا نہیں کرتا۔ رب کو راضی پردہ کرنے والی خاتون کرتی ہے، بے پردہ نہیں کرتی۔ ارے جس کا عقیدہ ہی صحابہ اہل بیت یا اولیاء کرام کے بارے میں درست نہیں، وہ شادی کیوں کرنی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا، اس کے اعمال کیا۔ پیسہ تو آنی جانی شے ہے، آپ نے نہیں دیکھا کئی واقعات ایسے ہوتے، مالدار گھر میں بچی دیتے، تھوڑے دنوں بعد وہ کنگال ہو جاتا ہے، کاروبار تباہ ہو گیا۔ لیکن اگر بندہ دیندار ہوتا ہے، بندہ اللہ کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پھر اسے کھڑا کر دیتا ہے، پھر اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کام ہی غلط کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے،
تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کے والدین کے اس واقعے سے یہ ہم سب کو درس مل رہا ہے، یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ماں باپ نے اپنی بچی کو تربیت دی، پردہ کروایا، اس کے عقیدے درست کروائے، بڑی اچھی تربیت کی، اور اس جگہ پر اس کا رشتہ کر دیا کہ شادی کے بعد اس کو کہا برقع اتار دو، اب پردہ نہیں کر سکتی ہو، اب یہ جناب غوث پاک کا نام مت لینا، اب اللہ والوں کی بات مت کرنا۔ اب ماں باپ آتے ہیں روتے ہوئے، یار بڑا گڑبڑ ہو گئی، بچی ایسے گھر میں دے دی، پہلے نہیں سوچا آپ نے، پہلے نہیں دیکھا آپ نے؟ تو پلیز، یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا۔ یہ نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ خود کہا کریں اپنے ماں باپ کو کہ میں نے میری شادی وہاں کرنا کہ جو عورت، جو لڑکی وہ نیک ہو، نمازی ہو، باپردہ ہو، اور اس کے عقیدے درست ہو، کیونکہ کل اس کی، آپ کی ہونے والی اولاد کی اسے ماں بننا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات آج کہنے جا رہا ہوں، کتابوں میں لکھا یہ جملہ کہ جس بندے کی، یعنی یہاں اگر ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے جن کی شادی نہیں ہوئی نا، ابھی سے آپ کی ہونے والی اولاد کا آپ پر ایک حق ہے نا؟ عجیب بات کہ یار شادی ہوئی نہیں اور ہونے والی اولاد کا، ہاں حق لکھا کتابوں میں کہ اس ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہم سب کو غوث پاک کی شان بھی بتاتا ہے، خاندان غوث پاک کی شان بھی بتاتا ہے، اور رشتہ کرتے وقت کیا احتیاطیں کرنی ہے یہ بھی سمجھاتا ہے۔ سیکنڈ، ایک اور بات سمجھ لو، اب میں شادی شدہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار بچے نیک نہیں ہیں، بچے نمازی نہیں بنتے، بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے فرما بردار نہیں ہیں۔ اس واقعے سے وہ بھی سبق مل رہا ہے، اور وہ کیا مل رہا ہے؟ ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اولاد بھی نیک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ کو خود بدلنا پڑے گا۔ باپ کہے میں جمعے کی نماز پڑھوں صرف اور بچہ میرا 5 وقت کا نمازی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ باپ کہے میں روز جھوٹ بولوں، بچہ سچا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ماں کہے میں بے پردہ گھوموں، میری بچی جو ہے وہ با حیا ہو جائے۔ یو ہیو ٹو چینج یور سیلف، پہلے خود تبدیل ہونا پڑے گا۔ اب آپ فارمولہ دیکھ لیں، جس گھر میں دادا دادی یا امی ابو نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹوپی لگا کر، وہ چھوٹی بچی دوپٹہ پہن کر، نماز نہیں آتی پھر بھی جا نماز پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے، وہ جیسے تیسے نماز کاپی کرتے ہیں۔ گھر میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو بچے کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس گھر میں نمازیں نہیں، ناچ گانے، فلمیں، ڈرامے، میوزک، اس کے بچے باہر روڈ پہ بھی ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ گھر میں سیکھ رہے وہ۔ تو ہمیں پہلے بدلنا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا۔ یہ اس خوبصورت واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور اچھا، پھر تربیت کیسی ہے؟ ابھی تو آپ پیدا ہو گئے، چھوٹی سی عمر ہے، اور اب آپ تھوڑی سی بلوغت کے قریب پہنچے تو ماں کو کہتے ہیں بغداد جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ علم دین سیکھنے جانا۔ ماں کو پتا تھا واپس نہیں آئیں گے، وہاں سفر اتنے آسان نہیں ہوتے تھے، تو ماں بھی کہتی بیٹا اب روزے محشر ملیں گے۔ ماں نے گویا اپنا بیٹا دے دیا اللہ کی راہ میں، اور سبق کیا دیا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ کیسی ماں تھی! آج بچے تھوڑا سا اجتماع کی طرف آنے لگے، نیکی کی طرف آنے لگے تو ماں باپ ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ان ماں باپ کے لیے درس ہے کہ آج اپنے بچوں کو جو نیکی کے راستے پر روکتے ہیں نا، ٹوکتے ہیں، ہم نے ایسا دیکھا کہ بعد میں وہ ماں باپ سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ یار بچہ پہلے کہتا تھا اجتماع میں جانا ہے، مدنی قافلے میں جانا ہے، ہم نے جانے نہیں دیا، ویسے دوستوں میں گیا کہ اب نشے کرنے لگ گیا ہے۔ آپ نے خود روکا اسے۔ بچے نیک بن جائیں گے۔ ایک جملہ یاد کر لو، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اپنے بچوں کو دین کے حوالے کر دو، وہ دین بچوں کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ ہاں، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن دین سکھایا نا، حدیث پڑھائی، وہ بچے ماں باپ کے ہاتھ چومنے والے بن گئے، کیونکہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، تو بار بار والدین کا ادب ہے۔ قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا، حدیث کہتی ہے ماں باپ کو دیکھو گے محبت سے تو حج مبرور کا ثواب۔ بچہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، واپس آ کر ماں باپ کا ادب شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھو، اپنے بچوں کو دیندار بنا لو، پھر بچہ آپ کا ہو جائے گا، جاتا کدھر نہیں۔ بلکہ ایک فارمولہ بہت مشہور ہے، جملہ کہا جاتا ہے، سب کے لیے نہیں ہے، میجورٹی کے لیے ہے، کہ جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، افسر بن جائے، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر، انجینئر، سب کے لیے نہیں کہہ رہا، کچھ جگہوں پر بہت مالدار بزنس مین بن جائے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں بچے سے بات کرنے میں کہ بچے کو برا نہ لگ جائے۔ افسر ہے نا، بہت بڑا بزنس مین ہے میرا بیٹا بڑی ڈگری ہولڈر ہے، کہیں اس کو برا نہ لگ جائے، ڈر لگتا ہے ماں باپ کو بات کرنے میں۔ اور اگر کسی کا بیٹا مفتی یا عالم بن جائے نا، صحیح عالم بن جائے، کتنا ہی بڑا مفتی اعظم کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی بڑا مبلغ اسلام کیوں نہ بن جائے، اس دیندار بچے کو ڈر لگتا ہے کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔
فرق دیکھ لو آپ. ہاں دیندار بنے گا تو اس کو پتہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو دین سے دور نہ کیا کرو. میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ دلائیں, نہیں نہیں نہیں, آپ شرعی تقاضوں کے مطابق دنیا کی تعلیم بھی دلائیں, مگر دین سے دور نہ کر دیں. کچھ لوگ اتنا ماڈرن بنانے کے چکر میں دین ہی بھلا دیتے ہیں, پھر بعد میں خود پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. تو یہ دو باتیں دیکھو, یہی تو بات ہے اولیاء کرام کی. ان کی سیرت پڑھو, کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا. ہم صرف کرامتیں سنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں, لنگر کھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ہمیں کچھ سیکھ کر جانا ہے. غوث اعظم سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے ان کی سیرت سے. اب بچپن میں ماں نے بھیج دیا, بغداد چلے گئے, اب جانے لگے تو راستے میں ڈاکو آ گئے. اور ڈاکو آئے اور انہوں نے پورے قافلے کو گھیر لیا, سب کے پیسے لوٹنا شروع کیے. آپ کی عمر 17-18 سال تھی, آپ کے پاس بھی آیا نوجوان, پیسے ہیں کہاں ہیں؟ بولا اندر سیے ہوئے ہیں, کپڑے کے اندر ماں نے سی کر دیے. ڈاکو ہنسنے لگا, سردار کو بلایا. سب لوگ ہم سے پیسے چھپاتے ہیں, یہ نوجوان پیسے بتا بھی رہا ہے, کدھر چھپائیں یہ بھی بتا رہا ہے. ڈاکو کا سردار آیا, کہ پیسے ہیں کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ کہ 40 دینار ہیں. کہاں رکھے؟ کہ اندر چھپا نکالو. اس نے نکال کے دے دیے. کہ نوجوان بڑے عجیب ہو, لوگوں نے کئی پیسے آگے پیچھے چھپا لیے, تم خود ہی بتا رہے ہو کہاں رکھیں. کہ بات یہ, جب سفر کو چلا تھا ماں نے کہا تھا سچ بولنا, میں ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا. یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار ہی رونے لگ گیا. اس کے چیلے حیران, سردار کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو؟ کہ یہ نوجوان ہو کر ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ نہیں توڑا. میں نے بھی تو اپنے رب سے کئی وعدے کیے ہیں, میں روز اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ ایک ماں سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے پیسے جاتے تو جانے دے رہا ہے, مگر سچ بول رہا ہے. اور میں روز ڈاکے مار کر لوگوں کا حق دبا رہا ہوں. روتا رہا, توبہ کی. صرف غوث اعظم کا مال واپس نہیں کیا, پورے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا, اور توبہ کر لی اس نے ڈکیتی سے. اب مجھے ایک بات بتائیے, اس 18 سال کے نوجوان نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی, کوئی بیان نہیں کیا تھا. ہاں, یہ بھی نہیں کہا تھا توبہ کر لو, یہ بھی نہیں کہا تھا ڈاکہ ڈکیتی چھوڑ دو. سچا تھا نا, سچ ہوتی نا اندر پیور, تو زبان سے کچھ بھی نکلے وہ دل پر اثر کرتا. کہتے ہیں سچ کو آنچ نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. جب بندہ اندر سے صاف ہو جائے نا, تو اس کی ایک ایک لفظ لوگوں کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. آج کے دور میں مثال دوں, اور یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی مثال ہے. کئی مبلغین بھی ملتے ہیں, کہتے ہیں درس دیتا ہوں کوئی سنتا نہیں ہے, بیان کرتا ہوں کوئی بدلتا نہیں ہے, بچوں کو سمجھاتا ہوں بچے بھی بات نہیں مانتے ہیں. اچھا, ہمارا حال یہ ہے, اور امیر اہل سنت کا حال دیکھیں. ایک جملہ کہتے ہیں لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات میں بھی آتے آتے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, امیر اہل سنت نے ہدف دیا پوری دنیا دعوت اسلامی والوں کو کہ سب 1200 بار درود پڑھیں. ہم نے ربیع الاول میں 12 ارب درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں تحفے میں پیش کرنے ہیں. انہوں نے صرف کہہ دیا. آپ کو پتہ ہے کتنا عمل ہوا؟ 12 ارب کا ٹارگٹ تھا, 45 ارب درود پاک ہو گئے. یعنی اتنے درود پاک پڑھے گئے کہ جب کارکردگی آئی تو 45 ارب بار درود پاک پڑھ لیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ زبان سے نکلا اور عمل شروع ہو گیا. اندر صاف ہو جائے نا, پیور ہو جائے, پاک ہو جائے, ستھرا ہو جائے, پھر زبان سے جو نکلتا ہے وہ اثر رکھتا ہے. تو یہ بات سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو. تو شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والوں, قادریوں سنو, میرے غوث پاک سچ بولتے تھے. کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ اور یہ تو جھوٹ ہے نا, یہ اتنا شدید گناہ ہے, اتنا ناپسندیدہ ہے, اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں برائیاں سر انجام جو آ رہی ہیں, پرابلمز آ رہی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, برکتیں اٹھ گئی ہیں, کاروبار تباہ ہو رہا ہے. میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ جھوٹے آدمی کی صحبت, کچھ لوگوں کو پتا ہے میرا دوست جھوٹا ہے یار, لیکن باتیں بڑی اچھی کرتا ہے, مزہ بہت آتا ہے اس کے ساتھ, انجوائے کرتے ہیں ہم. وہ کہانیاں سناتا رہتا ہے, چٹکلے سناتا رہتا ہے, ساری رات ہمارے ساتھ, اس کے ساتھ ساری رات گزر جاتی ہے. ارے جھوٹے کے ساتھ مت بیٹھو. ہاں, جھوٹا بندہ اچھا بندہ نہیں ہے, نہ خود جھوٹے بنو نہ جھوٹے کے ساتھ بیٹھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں سچا اچھا ہی نہیں لگتا, آپ کو مزہ ہی اسی کے ساتھ آتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں ایک جھوٹے کی وجہ سے گھر کیسے برباد ہوا. کسی شہر میں ایک بہت بڑا بزنس مین رہتا تھا, اس کی بڑی حسین و جمیل بیوی بھی تھی. اس نے سوچا کہ پیسے بہت سارے ہیں, اپنی بیوی کو کہاں کام کراؤں, جا کے غلام خرید کے لے آتا ہوں. پہلے غلام خرید و فروخت ہوتا, بازار میں گیا, غلام دیکھا تو ایک بندے کو دیکھا کہ بندہ ٹھیک ہے, تو اس نے کہا مجھے یہ کتنے میں دو گے؟ تو خیر غلام ٹھیک ہے, اس میں برائی ایک ہے. کہ کیا برائی ہے؟ کہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے, بس ایک بار جھوٹ بولتا ہے, بڑے سستے ریٹ میں مل رہا ہے, لے لو بھائی, کوئی بات نہیں, ایک آدھ بار جھوٹ تو چلتا ہے.
ابھی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا, جھوٹ بولنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمارے لیے, شادی کرتے وقت بھی کہاں دیکھتے جھوٹا ہے کہ سچا ہے, پیسے والا ہونا چاہیے. اس نے تو ایک بار جھوٹ بولنے والا, وہ بھی سال میں ایک بار, ادھر تو روز کئی بار جھوٹ بولنے والے بھی بیٹھے ہوں گے. بولا ٹھیک ہے آنے دو, رکھ لیا بھائی. اب اس ظالم نے کیا کیا, پورا سال ہو گیا, آقا تو بھول گیا تھا کہ سال میں ایک بار یہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے خدمت بھی خوب کی. تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ غلام جو تھا نا وہ تاجر کی بیوی کے پاس آیا اور کہتا ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں, آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی آپ لائف کو بچا لیجئے. آپ کا جو ہے نا وہ شوہر کسی اور جگہ پر شادی کرنے کا سوچ رہا ہے اور جلدی سے آپ بچا لیں ورنہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا. اس نے کوئی اور عورت بھی دیکھ لی ہے اور میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں. عورت کہتی ہے اچھا ایسا ہے, مجھے بتاؤ کیسے حل ہو سکتا ہے. ایک طریقہ ہے, آپ ایسا کریں کہ جو آپ کا بادشاہ, آپ کا جو شوہر ہے نا, اس کی جو ہے نا وہ گردن کے قریب سے آپ کچھ بال کاٹ کے مجھے دے دیں. بس میں ایک بابا ہے اسے دم کروا کے دوں گا, بس پھر وہ بال اس کی ناک کے قریب لے جائیے گا, وہ سونگے گا تو اس عورت کو بھول جائے گا. بس اتنا کا اتنا میں آپ کو اس طرح لا کے دیتا ہوں, آپ آج رات اس کی گردن کے پاس سے تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دے دیں. ٹھیک ہے, وہ آج سوئیں گے تو میں بال کاٹ دوں گی. بیوی کو پکڑا دیا اس طرح. اب گیا شوہر کے پاس, کہ آپ کو آپ کی بڑی اہم خبر دینے آیا ہوں. کیا خبر دینے آیا؟ کہ آپ کی بیوی نے آپ کو دنیا سے مارنے کا پلان کر لیا ہے, آج رات خیال رکھیے گا, وہ آپ کی اس کے ہاتھ میں اس طرح ہوگا اور آپ کی گردن پہ اس نے آج رات اس طرح چلانا ہے. شوہر کہتے ہیں بے وقوف آدمی, اتنی محبت کرتی ہے مجھ سے, اتنی خدمت کرتی ہے, کیسی بات کر رہا ہے. دیکھیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں, گھر بچانے آیا ہوں, باقی آپ کی مرضی صاحب, پورا سال آپ کا نمک کھایا ہے, میں چاہتا ہوں آپ کا گھر بچ جائے, آپ کی جان بچ جائے. ابھی وہ کسی کو کہہ دے اس کو نیند کدھر سے آئے گی, وہ جھوٹا موٹا آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا. رات ہوئی تو بیوی کے ہاتھ میں اس طرح اور آئی بھائی بالکل گردن کے پاس تک لے آئی. فوراً اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور وہ اس طرح بیوی کی گردن پہ پھرا دیا. بیوی تڑپ کر مر گئی. شوہر کو جیل میں ڈال دیا گیا اور شوہر کو بھی بعد میں پھانسی لگا دی گئی. ایک جھوٹ نے گھر کو برباد کر دیا, گھر والے ہی دنیا سے چلے گئے. اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, مذاق میں جھوٹ بولتا ہے نا, میں مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں. یہ ہے جھوٹ کی نحوست. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہر جھوٹ جان نہیں لیتا, مگر وہ جھوٹ ہمارے چہرے کا نور لے جاتا ہے, ہمارے رزق کی برکت لے جاتا ہے, ہمارے گھر کا امن لے جاتا ہے. ہمیں سچ بولنا ہے. اچھا ہم ہیں کس نبی کے امتی؟ ابھی میں جو کلام پڑھ رہا تھا اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ سچی بات سکھاتے ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام 40 سال کی عمر میں, میرے آقا نے جب اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا, مکے کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا تھا بتاؤ لوگوں میں کون ہوں, تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ سچے ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ جن پر جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے اور بعد میں اعلان نبوت کے بعد جانی دشمن ہو گئے, مگر پھر بھی ان کی زبان سے کیا تھا؟ آپ سچے ہیں. دشمن بھی سچا کہتا تھا, ہمیں دوست بھی جھوٹا کہتا ہے. فرق دیکھو نا. ہمارے بارے میں کئی لوگوں کے عجیب سے کانسیپٹ ہیں, یار بھائی اس سے کاروبار مت کرنا, یہ جو کہتا ہے غلطی کہتا ہے, اس کی بات پہ یقین مت کرنا, یہ قسم کھائے گا پھر بھی جھوٹا ہے, پیسے دے دو گے واپس نہیں ملیں گے, یہ قسم کھائے گا پھر بھی نہیں دے گا. ارے یار حد ہو گئی. پہلے ہم سنتے تھے کہ کچھ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے, اور اب تو ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے. نہ کرو ایسا. یہ جو ہمیں لگتا ہے یار میرے جھوٹ بولنے سے ہوتا کیا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جا رہا ہے, اور اس کی بے برکتی بتاؤں, حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ, رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں جب مومن بلا عذر جھوٹ بولتا ہے, اس کے منہ سے بدبودار چیز نکلتی ہے یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتی ہے, اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ 80,000 فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور 80 خطائیں اس کے ذمے لکھی جاتی ہیں, جن میں سب سے کم احد پہاڑ کی مثل ہے.
ایک جھوٹ بولنے پر فرشتے لعنت کریں، ہمارا کیا حال ہوگا ذرا سوچئے۔ لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، ارے بھائی جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے۔ یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ برائیوں کی ماں ہے، یہ برائیوں کی اصل ہے۔ اگر سچ بولنے والے بن جاؤ بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو بڑا مشہور واقعہ نا، ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تھا اور آ کر کہتا ہے حضور والا میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں مگر بہت سارے اعمال پر عمل نہیں کر سکوں گا، شراب بھی پیتا ہوں تو جوا بھی کھیلتا ہوں تو فلاں کام بھی تو غلط کام بھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ایک کام جھوٹ مت کہنا، کہنا بس بیکم ہیپی۔ واہ بھائی، میں تو سمجھا بہت لمبی لسٹ ملے گی۔ تو اب نبی پاک نے صرف جھوٹ بولنے کا منع کیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب جب گھر گیا تو شراب پینے کا خیال آیا، تو شراب کھانے تک پہنچ گیا، پھر خیال آیا شراب پی لوں گا، آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو تو کیسے بتاؤں گا شراب پی ہے، تو شراب سے رک گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آگے گیا تو چوری کا خیال آیا، چوری تو کر لوں گا مگر نبی پاک نے پوچھا کیا کیا تو کیسے جواب دوں گا، جھوٹ بولنے کا تو منع وعدہ کر کے آیا ہوں۔ بدکاری کا خیال آیا، بدکاری سے بچ گیا۔ اللہ اکبر، دوسرے دن آ کر کہتا حضور میری جان آپ پر فدا ہو، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کیسا کمال کا کام کیا ہے، جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ ہاں، یہ جھوٹ بول کر اتنے گناہ ہو رہے ہیں، ماں باپ کو بچہ جھوٹ کہہ رہا ہے میں تو ادھر گیا تھا، میں تو یہ کر رہا تھا، نہیں میں وہ کر رہا تھا، سیٹ کو جھوٹ بول کر بندہ نوکری میں ڈنڈی مار رہا ہے، کاروباری جھوٹ بول کر اپنا سودا غلط بیچ رہا ہے، حرام کما رہے ہیں لوگ، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے۔ نہ کرو ایسا، جھوٹ بول کر مال تو بیچ لو گے، برکت چلی جانی ہے۔ ہاں، یہ پیسہ کس کام کا جو جھوٹ بول کر مال بیچ رہے ہو آپ؟ سچ۔ ہاں، آج بھی آپ اپنی مارکیٹ کو دیکھ لیں، جو سچ بولتا ہے پورا سودا دیتا ہے، مال بے شک مہنگا بیچے مگر پھر بھی اس کا مال بکتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ایک دو بار جھوٹ بول کر گاہک لے جائے گا، اگلی بار نہیں آنا اس نے آپ کی دکان پر۔ دیر پا کاروبار چلانا ہے، برکت والا چلانا ہے، تو آج بھی سچے کا سودا بکتا ہے، مگر شیطان کو بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا، وہ جھوٹوں میں لگا دیتا ہے۔ ایسی حدیثیں ہیں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کہ بندہ سنے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنا سخت گناہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ ضرور آج توبہ کر کے جائیں، غوث پاک کا فیضان لے کر جائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تاجر ہی فاجر ہیں، تاجر ہی گناہ گار ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور کیا اللہ پاک نے خرید و فروخت حلال نہیں فرمائی، تجارت حلال نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے تو فرما دیا تاجر ہی فاجر ہے۔ تو آقا نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ان تاجروں کے بارے میں بات ہے جو جھوٹی بات کر کے قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، وہ شدید گناہگار ہو رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے، جھوٹ بولنا اللہ کو کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ نبی پاک سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور گناہ اور یہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اب ہم نے طے کرنا ہے۔ ایک بار معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، جہنم کی عذابات بھی دکھائے گئے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک ہک کے ذریعے، زنبور کہتے ہیں اس کو، ایک گال چیرا جا رہا ہے اور چیرتے چیرتے گدی تک لے جایا گیا، پھر دوسری طرف کا گال چیر کر گدی تک لے جایا گیا۔ جب یہ گال یہاں تک لے جائے گا یہ پھر ٹھیک ہو گیا، پھر اس پر یہ پنشمنٹ شروع ہو گئی اور یہ قیامت تک اسے دیا جاتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا یہ کس کی عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ جھوٹ بولتا تھا۔ بڑا مزہ آتا ہے نا جھوٹ بولنے، بندہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیٹ کیوں ہوئے؟ گاڑی خراب ہو گئی۔ آج لیٹ کیوں آئے؟ نانی بیمار ہے۔ آج اسکول کیوں نہیں آئے؟ تو دادا بیمار تھے۔ آج یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو فلاں پرابلم۔ اگلا مان جاتا ہے ٹھیک ہے، نامہ اعمال میں تو جھوٹ لکھ دیا گیا نا، سوچو یہ برداشت کر سکو گے؟ کبھی کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے آپ دانت بنانے کے لیے، جب وہ پورا منہ کھولتا ہے نا جان نکل جاتی ہے۔ جن کے ساتھ کبھی ہوا ہے علاج انہیں پتا ہے کہ جب زیادہ منہ کھولنا پڑے تو یہ چیر جاتے ہیں، یہ ہونٹ چیر جاتے ہیں۔ یہاں تو حدیث بتا رہی ہے کہ یہ گال چیرتے ہوئے گدی تک لے جایا جائے گا۔
اللہ اکبر، کیسے برداشت کریں گے؟ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، نہ کیا کرو ایسا۔ بتا دے میں کیوں لیٹ ہوا، ٹریفک پہ پھنس گیا؟ نہیں، لیٹ آنکھ کھلی تھی، گھر سے نکلا لیٹ تھا، ہاں میری سستی تھی، ہوگا کیا؟ 2-3 بار سزا ملے گی، 2-3 بار کٹوتی ہوگی، آئندہ ٹائم پہ آنے لگ جاؤ گے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ٹائم پہ آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پتا ہے جھوٹ سے بچ جاؤں گا۔ سچ بولنے والا پھر اس کی عادت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، جھوٹا آپ کو مضطرب نظر آئے گا، ہاں یہ الگ نشانی بتائی کتابوں میں۔ جو جھوٹا ہوگا نا، بے چین، بے کل، بے قرار، کیوں؟ اس کو جھوٹ سنبھالنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگوں کی عادت ہے ہر بار جھوٹ بولے۔ کہاں رہتے ہو؟ رہتے سولجر بازار میں، بتائیں گے ڈیفنس میں۔ اچھا، پھر ڈیفنس کے کون سی فیز میں؟ اب ایک اور جھوٹ ڈھونڈنا پڑے گا، وہ فیز 6 میں۔ اچھا، کام کیا کرتے ہو؟ اب وہ کام کر رہا ہے بیچارہ، کوئی کسی کی ڈرائیوری کر رہا ہے، نہیں میرے تو اپنا کاروبار ہے۔ اچھا، کاروبار کون سا ہے؟ اب اگلا جھوٹ ڈھونڈنا پڑے گا، اب کاروبار ڈھونڈتا ہوگا دماغ کے اندر، وہ میری اپنی گاڑیاں چلتی ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ کسی کی گاڑی چلا رہا ہے۔ اچھا، اب بول تو دیا جو جھوٹ بولنا ہے، اب ٹینشن پتہ ہے کیا ہے؟ اب اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے اس کو ڈیفنس فیز 6 کا گھر بتایا ہوا ہے اور گاڑیوں کا کاروبار بتایا۔ نیند کبھی کو دوبارہ پوچھے گا بھائی کدھر رہتے ہو، تو وہ کہے گا میں سولجر بازار میں۔ نہیں تم تو ڈیفنس میں، نہیں وہ بھول گیا تو ڈیفنس میں رہتا۔ ٹینشن۔ وہ جو لوگ اپنی کیا نام ہے آفس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، بھائی کیوں نہیں آئے 2 دن چھٹی، اور نانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اگلی بار یاد رکھنا پڑے گا آفس میں نانی مر گئی ہے، اب دوبارہ نانی کو بیمار نہیں بتا سکتا ہے، تیار اس کی فائل۔ جھوٹے کو اپنی باتوں کی فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں، کیونکہ جھوٹ بولا ہے تو یاد بھی رکھنا ہے، سچے کو یاد ہی نہیں رکھنا ہے۔ نیند سے اٹھا کے پوچھو کہاں رہتے ہو، بس سولجر بازار میں رہتا ہوں، پتہ ہے میں رہتا ہی وہی ہوں۔ کام کیا کرتے ہو؟ میں ڈرائیوری کرتا ہوں، میں ٹھیلا لگاتا ہوں، میں یار کیوں میں جھوٹ بولوں؟ جو کرتا ہوں بتانے میں کیا حرج ہے؟ عجیب دماغ ہو گیا لوگوں کا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا تو خامہ خواہی بھی جھوٹ بولنا ہے، سچ بولنے کا لگتا ہے دل ہی نہیں کرتا ان کا۔ ارے اللہ کے بندو کیا ہو گیا تم کو؟ سچے نبی کی امتی ہو کر منافق کی نشانیاں بتائی گئی، جو بات کرے اور جھوٹ بولے، مگر خیال ہی نہیں ہے کسی کو، احساس ہی نہیں ہے۔ نہ کرو ایسا، اپنے اندر سے یہ عادت نکالے، یہ چہرے کا نور۔ اچھا سبحان اللہ، جو سچا ہوگا نا اس کے چہرے پہ نور ہوگا۔ ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار دیکھتے تھے نا، تو آ کر پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا سچ ہی ہوگا، کیونکہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ اتنا پیارا چہرہ ہے، سچے کا ہی چہرہ ہوگا۔ ہاں، جو سچ بولنے والا نا، آپ کو اس کا چہرہ بڑا اچھا، وہ فریش بھی بہت رہے گا۔ اس کو جب جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ ٹینشن تو اس کو جس کو جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ سے نکل آئے، آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ دنیا میں بھی ریلیکس رہیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی مزے کریں گے۔ اور پھر یہ جو ینگسٹر بیٹھے ہیں نا، ان کے اندر ایک اور پرابلم ہے، وہ دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، مذاق کرنا ہے کسی کا، ہے نام بگاڑنا ہے، چھوٹو موٹو لمبو۔ اچھا، پھر جناب الٹی سیدھی باتیں بتائیں گے، وہ پتہ چلا تمہاری امی کو یہ ہو گیا، وہ بھاگتا بھاگتا گھر پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ زور زور سے ہنسیں گے۔ جھوٹ بول کر کسی کو تکلیف دینا، جھوٹ بول کر کسی کا مذاق اڑانا ہے، مذاق لوگ۔ اچھا، پھر یہ جھوٹے جھوٹے چٹکلے، کامیڈی ہے، میں سناتا ہوں بھائی تم کو واقعہ کوئی نہیں ہے، بس جھوٹا واقعہ سنانے تاکہ دوست ہنسیں۔ روایتوں میں آتا ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ روتے روتے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو لوگوں کو تکلیف دیتے نا، دیکھیں مزاح اور مذاق میں فرق سمجھو۔ مزاح یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ بھی مسکرائیں، میں بھی مسکراؤں، اور بات بھی سچی ہو، تکلیف بھی کسی کو نہ ہو، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت مزاح بھی فرماتے تھے۔ ایک بار ایک عورت آئی اور کہتی حضور مجھے اونٹ چاہیے۔ آپ نے کہا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ کہتی حضور میں اونٹ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے، سواری کیسے ہوگی؟ فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ حضور مجھے اونٹ چاہیے۔ آقا نے فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، آپ دیکھو آپ ابھی بھی مسکرا رہے ہو، میرے نبی کے اس مبارک مزاح کا صدقہ دیکھو، 1400 سال بعد بھی امت مسکرا رہی ہے، کسی کا دل نہیں ٹوٹ رہا، کسی کو برا نہیں لگ رہا، ایوری بڈی اسمائلنگ۔ کرو نا ایسی باتیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ہمیں تو مذاق بھی وہی والا آتا ہے جس میں پہلے کسی کی فلم چڑھانی ہے، پہلے کسی کو جناب پرابلم میں ڈالنا ہے، کوئی جھوٹ بولنا ہے، یہ غلط۔ اور جو مذاق کرتے ہیں نا، تکلیف پہنچانے والا مذاق، پتہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے جو اس طرح کا مذاق کرتے ہیں نا، ان کو قیامت کے دن جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ وہ جنت کے قریب پہنچے گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، ڈور بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں نا لوگ، کہ بندہ ڈھونڈتا رہے کس نے گھنٹی بجائی تھی، کوئی بیٹھنے لگتا ہے اس کی کرسی کھینچ لیتے ہیں، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیتے، دوستوں میں چل رہا ہوتا ہے اور بڑا مزہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، اس کو اچھا نہیں لگ رہا جس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسکولوں میں کپڑے انک پہن کے کپڑے خراب کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے آج کل۔ یہ تکلیف دہ مذاق نہ کرو۔ فرمایا جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔
وہ مایوس ہو کر واپس جائے گا، پھر بلایا جائے، آ جاؤ جنت کا دروازہ کھل گیا، پھر آئے گا، پھر بند کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کئی بار اس کے ساتھ ایسا ہوگا، آخر پھر وہ نا امید ہو کر جنت سے دور چلا جائے گا۔ اس دن ایسا ہوا تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اگر آج تک کسی کا اس طرح دل دکھایا ہے نا، کسی کا مذاق اڑایا ہے، کسی کا نام رکھا ہے، شرم نہیں آتی یار؟ کسی کا بیچارے کا قد چھوٹا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہو، کوئی بول نہیں سکتا صحیح طریقے سے، تتلاتا ہے تو دوست لوگ اس کو اسی طرح بات کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے وہ بولتا ہے نا ویسے ہی بول کے ہیں، بیچارہ وہ جیسے چلتا ہے، اگر اس کے لنگڑا کے چلتا ہے تو لنگڑا کے چل کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ توبہ کرو اللہ سے۔ ارے اگر اللہ نے تمہیں پرفیکٹ بنایا تو شکر ادا کرو کہ میرے مولا تو نے میرے کو بولنا صحیح دیا، توتلا نہیں بنایا، کانا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا۔ اگر کسی کے ساتھ وہ پرابلم ہے تو اس کا مذاق اڑاؤ گے، وہ روتا ہوگا گھر جا کے بیچارہ کہ اللہ تو نے مجھے ایسا بنایا، میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو کدھر جاؤ گے آپ؟ یہ دل آزاریاں کرنا چھوڑ دو۔ بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کے جاننے والوں دوستوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے، اس کو زیادہ پیار دیا کرو، ہاں اس کو زیادہ عزت دیا، اس کو احساس دلاؤ کہ تمہاری اس کمی سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مگر ادھر تو چانس چاہیے، موقع چاہیے کسی کا مذاق اڑانے کا۔ عربی کا ایک مقولہ یاد کر لو، من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے بعد میں اس پر ہنسا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ پھر اس پر ہنستے ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوا، ان کی سیرت پر ہم نے کچھ باتیں سنی، تو یہ باتیں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے انشاءاللہ۔ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا فیضان کیسے ملتا ہے۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، ایسے مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ مزید ایسے بیانات سننے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔